6 جہنمی عورتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے جنت و جہنم دکھائے گئے تو میں نے وہاں پر زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو وہ خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی پر بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں، اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ محترم ناظرین، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج ہی گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی
دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی. بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں. یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیا باہر نکلی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چپتی. یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے. اور مسئلہ یہ ہے اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی. اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے. یہ پردے کا حکم ہے. پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے. پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے. اس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے. لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا. بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی. ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھتی ہیں، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے. اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ بھی اس میں سے نظر آتا ہے. مثلا دیور یا جیٹھ یا تایا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، مامو زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلا دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دوپٹہ اس طرح باندھیں جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے. پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے. صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رہیں. اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام انجام دیں تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتری ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائیں اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہیں اور جواب بھی دے سکتی ہیں. شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرط یہ کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو. لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کہ اس میں سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے. لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی نازا کو کھولنا جائز نہیں اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں. لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے. باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی کام نہیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے. لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا. اللہ کی پناہ. ناظرین، یہ ہم قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا. اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا. ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں. جب 1-2 مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا
سمجھا کہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس کی آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے